میں فرقہ واریت کے جال سے کیسے نکلا، وہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت جس کے ذریعے نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ اور یہ اتنے سخت قسم کا جال ہے نا، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے کہ آپ کے سامنے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی لائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد جہاں زیب اور میں رہنے والا ہوں پاکستان کے صوبہ پنجاب، ضلع رحیم یار خاں میں۔ میری خود کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، ویسے بہت بڑا ہے، میں آپ کو مختصر سناؤں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب میں پیدا ہوا وہ تھے حنفی، بریلی، اہل سنت اپنے آپ کو کہلوانے والے، ان لوگوں میں پیدا ہوا۔ اور میں نے جو حفظ کیا نا وہ دیوبندیوں کے مدرسے میں کیا ہے، اور وہاں پہ وفاق المدارس یعنی وفاق کے میں نے امتحان بھی دیے اور قرآن پاک کا حفظ کیا، اور کچھ وقت کتابیں بھی پڑھی، کچھ علم بھی سیکھا۔ اور اس کے بعد میں نے پھر اس کے بعد جو ہے نا بریلویوں کے مدرسے میں 2-4 سال جو قسمت میں تھے، 2-3 سال میں نے کتابیں بھی پڑھی۔ اب میں ان دو جماعتوں کے بیچ میں رہ کر اتنا میرے علم میں آیا کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور ان کے دعوے یہ ہیں کہ وہ بھی یہی دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں، اہل سنت ہے، اور ان کے بھی یہی دعوے ہیں یعنی بریلویوں کے کہ ہم بھی قرآن اور صحیح سنت کو ماننے والے ہیں۔ اب یہ بہت بڑے قسم کا تضاد تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار وہ بھی قرآن کو ماننے والے، یہ بھی قرآن کو ماننے والے، تو میں خود نہ کیوں نہ قرآن پڑھوں کہ میں ان کو دیکھوں کون حق پر ہے، قرآن کے مطابق دیکھوں کون حق پر ہے اور میں وہی بنوں۔ تو میرا یہ فیصلہ ہوا۔ تو کچھ دن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرے پاس ایک قرآن پاک کی ایک آیت پہنچی، یہ علی بھائی کا پرچہ ہے پمفلٹ، تو یہ میرے پاس پہنچا۔ اس پر کچھ آیات لکھی ہوئی تھی فرقہ واریت کے خلاف جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یعنی حفظ تو کر لیا تھا لیکن ترجمہ تو نہیں جانتا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب اس کا ترجمہ میرے پاس پہنچا نا، اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس 1-2 آیت پہنچی فرقہ واریت کے خلاف، جب میں نے پڑھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں فرقوں میں مت تقسیم ہونا۔ اور یہ آیت بھی فرقہ واریت کے ساتھ خلاف تھی، لیکن اس سے آگے والی جو آیت ہے نا وہ تو بہت سخت قسم کی ہے۔ سنیے وہ کیا ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 159 کہ اے نبی، کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے نا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کرتوت کی ہے۔ ان 2 آیات نے میرے اندر کا جو بت تھا نا فرقہ واریت کی سپورٹ کا، تو وہ تو گر گیا الحمدللہ۔ اب ان 2 آیات کا صاف مفہوم ہے کہ آپ خود ہی اپنے علماء کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو کہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ فرقہ واریت حرام ہے، نہیں بنانی چاہیے، لیکن وہ خود اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ان 2 آیات کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ان 2 آیات کا مفہوم میں ایسے اپنی طرف سے نہیں بیان کرا، آپ اپنے ہی علماء کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے یعنی قرآن پاک کو، اور فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جن لوگوں نے بھی دین میں فرقے بنائے نا، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ انڈیا کے شہروں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائیں یا بریلوی کہلوائیں یا جو بھی فرقے میں تقسیم ہے، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو فرقہ واریت میں ڈوبے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب قرآن کا فیصلہ تو ہے یہی، اب بدلنا اپنے آپ کو پڑے گا، قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا۔ یا پھر ایک اور راستہ ہے جو اپنے فرقہ واریت کو آپ ترجیح دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یا قرآن القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، یا قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف ہوگا۔ اب قرآن کے خلاف چلنے والے اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھ لینا، اور اگر آپ کا اب بھی دعویٰ یہ ہے کہ تم اہل سنت ہو، کہ پھر ایسا کرو کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 اپنے علماء کا ترجمہ پڑھ لو، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 اس کا ترجمہ اپنے ہی عالم کا پڑھ لو۔ پھر فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ تم نے اپنے فرقہ واریت کو ترجیح دینی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تم نے ترجیح دینی۔ اگر آپ نے اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ قائم رکھنا نا، وہی بن کے رہو جو امت کو بنا کر گئے تھے مسلمان۔